السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حافظہ اللہ کی کتاب الاضافہ دراسات حدیثیہ کے حوالہ سے امام ابن حبان رحمہ اللہ کی توثیق پر ہم بحث کر رہے تھے۔ آج یہ دوسرا لیکچر ہے جو محمد بن عمر بازمول حافظہ اللہ نے اپنی کتاب الاضافہ کے اندر کچھ فوائد لکھے ہیں۔ صفحہ نمبر 186 سے لے کر 194 تک شیخ بازمول حافظہ اللہ نے اسی مسئلہ پر بحث کی ہے کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی توثیق درست ہے یا نہیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے، بازمول حافظہ اللہ نے کچھ دلائل دیے ہیں کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کو یہ کہہ دینا کہ یہ ان کی توثیق معتبر نہیں ہے اور یہ مجہول کی توثیق کرنے میں متساہل ہیں، بازمول حافظہ اللہ نے ان باتوں کا رد کیا ہے۔ ہم 186 سے لے کر شروع کرتے ہیں۔ بازمول حافظہ اللہ نے صفحہ نمبر 186 میں فائدہ نمبر 22 لکھا ہے کہ وہ منہج جس پر امام ابن حبان رحمہ اللہ چلے ہیں اور ان کی طرف تساہل کی نسبت کی گئی ہے، بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تو تعجب کا اظہار کیا ہے کہ ابن حبان جہالت عین کی جب نفی ہو جائے یعنی ابن حبان کا مذہب ذکر کرتے ہوئے ابن حجر نے لکھا ہے رحمہ اللہ نے وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ عَلَيْهِ ابن حبان، وہ چیز جس کی طرف ابن حبان گئے ہیں، من ان الرجل اذا انتفت جہالت عینی کان علی العدالہ، کہ جب کسی راوی سے جہالت عین کی نفی ہو تو وہ عدالت پر ہوگا، اس کو عادل سمجھا جائے گا، الی ان یتبین جرحہ، اس بات تک کہ اس پر جرح واضح ہو۔ ابن حجر فرماتے ہیں یہ مذہب عجیب ہے، والجمہور علی خلافی، اور جمہور محدثین کا مذہب اس کے برخلاف ہے۔ یعنی یہ ابن حجر رحمہ اللہ کی تفصیلی عبارت ہے جو انہوں نے ذکر کی ہے۔ لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی عبارت کے اندر محدث امام ابن عبدالہادی رحمہ اللہ کی عبارت جو صارم المنقی میں ہے وہ بھی نقل کی ہے، صفحہ نمبر 138 سے 38 سے 141 تک۔ امام ابن عبدالہادی رحمہ اللہ کی صارم المنقی پر جو بحث ہے وہ تفصیلاً ہے، اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ایک مستقل لیکچر کی شکل میں ہم وہ نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ فائدہ نمبر 23 میں شیخ بازمول حافظہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس کی طرف ابن حبان گئے ہیں اس کی ایک وجہ ہے۔ ابن حبان نے بذات خود اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے جو ہم پیچھے فائدہ نمبر 2 اور فائدہ نمبر 16 میں نکل کر رہے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں پر حکم لگانے میں اصل ہے کہ ظاہر کو دیکھا جائے گا، ہمیں غیب کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ تیسری بات کہ مسلمانوں میں اصل عدالت ہے، اور جو اصل چیز مطلوب ہے وہ ہے جرح کا عدم، کسی پر جرح نہیں ہے تو جس پر جرح نہیں ہے وہ عادل کہا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں ان کا خلاصہ ابن حبان رحمہ اللہ کے کلام کا بازمول صاحب نے نقل کیا ہے۔ پھر
صفحہ نمبر 188 پر مولوی یمانی رحمہ اللہ کا مفصل قول نقل کیا ہے۔ یہ کلام التنقیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66-67 میں موجود ہے، جس میں مولوی یمانی رحمہ اللہ نے جرح و تعدیل کا بڑا اہم اصول بیان کیا ہے۔ اس میں لکھتے لکھتے ابن حبان کا بھی ذکر کیا ہے۔ مثلا فابن حبان قد یذکر فی الثقات من یجد البخاری سماہ فی تاریخی، کہ ابن حبان اپنی تاریخ میں بس اوقات اس راوی کا بھی ذکر کر دیتے ہیں جن کا امام بخاری نے اپنی تاریخ الکبیر میں نام لیا ہے، قدیم راویوں میں سے، اگرچہ وہ نہ بھی پہچانتے ہوں اس کو کہ انہوں نے کون سی روایت بیان کی ہے اور اس سے کس نے کی ہے اور اس راوی نے کس سے کی ہے، یعنی شاگرد اور استاد کا بھی ان کو ذکر کا پتہ نہ ہو۔ لیکن ابن حبان رحمہ اللہ سختی کرتے ہیں، اور بس اوقات تو بہت زیادہ سختی کرتے ہیں ان راویوں کے بارے میں جن کی روایت میں کوئی منکر روایت پا لیتے ہیں، اگرچہ وہ آدمی معروف ہی کیوں نہ ہو اور وہ بہت زیادہ ہی روایات بیان کرنے والا کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد کچھ اور بھی بحثیں کی ہیں مولوی یمانی رحمہ اللہ نے۔ پھر ایک یہ بھی بات لکھی ہے ابن حبان کے حوالہ سے، وقد صرح ابن حبان بأن المسلمین علی الصلاح والعدالہ، کہ ابن حبان نے صراحت کی ہے کہ بے شک تمام مسلمان صلاح اور عدالت پر ہیں، یہاں تک کہ ان میں کوئی ایسی چیز واضح ہو جائے جو جرح کو واجب قرار دے۔ ثقات میں اس پر نص بیان کی ہے، اور ابن حجر نے لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 میں اس کو غریب سمجھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں مولوی یمانی ولو تدبر لوجد کثیرا من الائمہ یبنون علیہ، کہ اگر تدبر کیا جائے تو بہت زیادہ ائمہ کو پایا جائے گا کہ وہ اسی پر بنیاد رکھتے ہیں، اسی ابن حبان کا جو اصول ہے کہ ظاہر کو دیکھا جائے گا، جرح نہیں ہے تو اس کو عادل سمجھا جائے گا، اس پر بنیاد رکھتے ہیں۔ جب ان محدثین میں سے کوئی ایک راوی کی حدیثوں کا تتبع کرے گا اور ان کو مستقیم پاتا ہے، درست پاتا ہے، تو اس کی روایتوں کا درست ہونا یہ دلالت ہے کہ وہ راوی سچا ہے اور وہ راوی ضابط ہے، اور اس کو یہ بات نہیں پہنچی جو چیز اس کے دین میں تان کا سبب بنے، تو اس بنیاد پر وہ ایسے راوی کو ثقہ قرار دے دیتا ہے۔ یعنی یہ مولوی یمانی رحمہ اللہ کا بہت اچھا اصول ہے، بہت زبردست کی بحث ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں ابن حجر پر رد کر رہے ہیں جنہوں نے امام ابن حبان پر امام ابن حبان کے موقع کو غریب کہا ہے۔ میں وہ لفظ پڑھنا چاہتا ہوں، ولو تدبر لوجد کثیرا من الائمہ یبنون علیہ فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدق وضبط ولم يبلغه ما يوجب طعنا في دينه، اللہ اکبر، وثقه، یعنی یہ اہم اصول ہے، اور ہم ائمہ جرح و تعدیل کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کتب جرح و تعدیل میں راویوں کی روایات بھی نقل کرتے ہیں۔ مثلا ابن عدی کو دیکھ لیں یا اور کتب جرح و تعدیل کو دیکھا جائے تو نقل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ دراسہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس راوی کی روایات کس درجے کی ہیں، تو اس سے بھی بہت کچھ ہمیں ملتا ہے۔ بہرحال یہ مفصل قول نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر 199 میں
189 میں بازمول حافظ اللہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ موقف جس کو علامہ مولوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ائمہ محدثین کے مسلک سے، انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے اور اسی کی طرف ابن صلاح رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ آگے ابن صلاح رحمہ اللہ کی بات نقل کی ہے، مقدمہ ابن صلاح صفحہ نمبر 101 ہے۔ اور امام ذہبی نے اسی مسلک کو جمہور سے نقل کیا ہے۔ امام ذہبی نے کیا فرمایا، الجمہور علی ان من کان من المشایخ قد روى عنہ جماعہ، جمہور نے کہا ہے کہ جو راوی مشایخ میں سے ہو اور اس سے ایک جماعت نے روایت کی ہو، ولم یأت بما ینکر علیہ، اور وہ ایسی حدیث بیان نہ کرے جس پر انکار کیا جائے، تو اس کی حدیث صحیح ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ میزان الاعتدال میں ذہبی صاحب کا قول ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 426 ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ امام ابن حبان جس موقف پر چلے ہیں ان کا راویوں پر احکام لگانے میں ان کو استقلال حاصل تھا۔ وہ راوی پر حکم لگاتے تھے تو ان کی روایات بھی دیکھتے تھے، یعنی فَإِمَّا أَن يَجِدَ لِغَيْرِهِ كَلَامًا فِيهِ وَإِمَّا أَلَّا يَجِدْ، دو ہی صورتیں ہیں راویوں کے حوالہ سے، یا تو غیر کی کلام بھی وہ دیکھتے تھے کہ فلاں نے مجروح قرار دے دیا ہے، اگر وہ ایسی بات نہ ہوتی تو بذات خود دراسہ کرتے تھے ان راویوں کے حوالہ سے جن پر کسی کی جرح و تعدیل کے حوالہ سے کلام نہیں پاتے تھے۔ دونوں حالتوں میں غیر کی کلام پائیں یا نہ پائیں، ان دونوں حالتوں میں وہ راوی کی روایات پر اطلاع پاتے تھے، راوی کی روایات دیکھ کر ان کا ضبط اور اتقان کی معرفت حاصل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ الثقات اور مجروحین میں بہت زیادہ راویوں پر وہ اپنے سے سابقہ ائمہ محدثین کی جرح تعدیل نقل کرتے ہیں، لیکن جب آپ آئیں کہ وہ کسی راوی کے حوالہ سے فَإِذَا لَمْ يَجِدْ كَلَامًا لِلْأَئِمَّةِ فِي الرَّاوِي، جب امام ابن حبان کسی راوی پر کسی امام اور محدث کی کلام نہیں پاتے تو ابن حبان رحمہ اللہ بذات خود ان کی روایات وغیرہ کا دراسہ کرنے کے بعد وہ اس راوی پر اپنا حکم نقل کرتے ہیں۔ ایک ابھی صفحہ نمبر 90 ہے ہمارے سامنے، اس میں بازمول حافظ اللہ لکھتے ہیں، جب امام ابن حبان کسی راوی کے حوالہ سے کسی کے کلام نہیں پاتے اور نہ ہی راوی کی مرویات پر ان کی اطلاع ہے، تو اس وقت وہ دیکھتے ہیں کہ اس راوی سے روایت کرنے والا کون ہے، ثقہ ہے یا ضعیف ہے۔ اگر اس راوی سے روایت کرنے والا ثقہ ہو تو ایسے راوی کو وہ ثقات میں ذکر کر دیتے ہیں، لیکن اس کی حدیث قبول نہیں کرتے مگر ان شرطوں کے ساتھ جو انہوں نے راوی اور مروی میں بیان کی ہیں۔ یہ تصرف درست نہیں ہے کہ ان کے ابن حبان کے حوالہ سے تساہل کہا جائے کہ یہ جی متساہل ہیں، حالانکہ امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنے ثقات وغیرہ میں اپنے اصول کے مطابق چلے ہیں، کیونکہ امام ابن حبان کے ہاں ثقہ سے مراد دو چیزیں ہیں، ثقہ تم بنفسی جو بذات خود ثقہ ہے، اور ثقہ تم بغیری، یا وہ بذات خود تو ثقہ نہیں ہے لیکن غیر کی وجہ سے وہ ثقہ ہے۔ امام ابن حبان اپنی کتاب ثقات میں اس راوی کو ذکر کرتے ہیں جس میں جرح معلوم نہیں ہوتی، اور اگرچہ ان کی ذات بھی معروف نہ ہو
جب تک ان کے ہاں وہ راوی سکہ ہے، اس کو وہ نقل کرتے ہیں۔ جب ایسے راوی میں باقی تمام شرطیں پائی جا رہی ہیں جن کا ذکر امام ابن حبان نے راوی اور مروی میں ذکر کیا ہے، تو بے شک امام ابن حبان رحمہ اللہ مطلق اس کی خبر کے ساتھ حجت لینا مراد نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ وہ تمام چیزیں جو انہوں نے اصول وضع کیے ہیں، اپنے کتب میں اصول لکھے ہیں، ان اصولوں کی امام ابن حبان نے پاسداری کی ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ جو بھی شخص الثقات کو دیکھنا چاہتا ہے، الثقات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے امام ابن حبان نے ثقات میں راوی کو کیسے ذکر کیا ہے۔ وَحِينَمَا يُرِيدُ أَن يَعْتَمِدَ عَلَى تَوْثِيقِ ابن حبان رحمہ اللہ علیہ أن ينظر، یعنی جو بھی شخص ابن حبان کی توثیق پر اعتماد کرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دیکھے کیف اوردہ ابن حبان، ابن حبان نے اس کو کیسے وارد کیا ہے، اپنی کتاب نقل کیسے کیا ہے۔ کیا اس کو بغیر جرح اور تعدیل کے ثقات میں ذکر کر دیا ہے، یا اس راوی کے حوالہ سے نص بیان کی ہے کہ وہ اس کو نہیں جانتے یا اس کے باب کو نہیں جانتے، یا اس راوی کو نقل کیا ہے اپنی کتاب ثقات میں ایسی عبارت کے ساتھ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا ضبط وغیرہ پہچانتے تھے، اس کی مرویات اور اس کی مروی احادیث پر اطلاع پانے کی وجہ سے۔ یعنی یہ تمام صورتیں ہمیں دیکھنا ہوں گی۔ فائدہ نمبر 24 میں شہباز مول لکھتے ہیں کہ جو کچھ پیچھے گزر چکا ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابن حبان کی کسی آدمی کی توثیق یہ توثیق کے درجات میں سے ادنا ترین ہے یا وہ متساہلین میں سے تھے، بلکہ معاملہ اس کے برخلاف ہے۔ اس کے بعد بازمول حافظ اللہ نے مولوی یمانی رحمہ اللہ کی توثیق تحقیق، جو انہوں نے توثیق ابن حبان کے 5 درجے بیان کیے ہیں، ان کو نقل کیا ہے۔ تو اس کے بعد کچھ اور بھی فوائد ہیں، وہ ہم آگے نقل کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔